15ویں روایت ہے، یہ بھی بہت مشہور ہے، بولتے ہیں آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے کہ بولا ہو، شاید کوئی کم بچا ہو جو بولا نہ ہو، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ ارے سمجھے، بے شرموں کو شرم تو نہیں آتی ہے۔ یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، بطور حدیث کے آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ ثابت کس طرح سے ہے؟ بخاری اور مسلم میں 2 الگ الگ حدیثیں ہیں اور مضمون دونوں کا الگ الگ ہے، وہ بیان کر سکتے۔ کیا ہے پہلی حدیث؟ کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہاں 10 گنا کی بات نہیں ہے، رائی دانے برابر ایمان ہے تو نبی کی شفاعت کے بدولت جنت میں داخلہ ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 6571۔ مسلم شریف میں بھی دوسری روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ جو شخص سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، وہاں رائی دانے کے برابر کی بات نہیں ہے، جو شخص سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے۔ تو 10 گنا بڑی جنت کی جو بات ہے وہ سب سے آخر میں جنت میں جانے والے کے لیے ہے، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کی بات ہے اس کے لیے مطلق جنت کی بات ہے۔ ارے سمجھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس حدیث میں 10 گنا بڑی جنت کا ذکر ہے وہاں پر رائی دانے کے برابر کا ذکر نہیں ہے، اور جس میں رائی کے دانے کا ذکر ہے وہاں پر 10 گنا بڑی جنت کا ذکر نہیں ہے۔ تو دونوں حدیثوں کو گویا کہ ملا دیا گیا، اور اس طرح ملا کر بھی حدیث ثابت نہیں ہوتی، تبھی تو النکاح من سنتی الگ پڑھتے، پھر وقال بول کر پھر الگ سے بولتے کہ فمن رغب عن سنتی، وہ الگ حدیث ہے، یہ الگ حدیث ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں ہے، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ چلیے 16ویں روایت ہے کہ کھانے کے شروع یا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، نہ کھانے کے شروع میں سنت ہے نہ کھانے کے بعد سنت ہے، مل گیا تو سنت کھا لو، نہیں ملا تو خاموش اڑ جاؤ، سنت کے نام پر بھیک مت مانگو، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ارے سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں صرف ایک موقع پر کھانے کے بعد میٹھی چیز آپ سے کھانا ثابت ہے، زندگی میں صرف ایک بار، اور وہ میٹھی چیز بھی کھجور ہے بس۔ اس زمانے میں کھجور کو میٹھا کون مانتا ہے؟ کھانے کے بعد ایک کھجور لا کے دیں تو بھی بنص حدیث وہ میٹھا ہے کہ آپ نے کھجور تناول فرمایا تھا۔ تو اس کی وجہ سے ہمیشہ کی ایسی سنت نہیں بن سکتی کہ کھانے کے بعد کھانا سنت بن جائے۔ اور یہ بھی مشہور ہے، آج کل تو عورتیں بھی ویڈیو بنانے لگی ہیں برقع پہن کر، مدرسے کی بچیاں ویڈیو بنا رہی ہیں، معلمات ان کو سکھا رہی ہیں۔ تو ایک ویڈیو میں آ رہا ہے کہ ایک برقع پہنی ہوئی لڑکی کو لا رہے ہیں، اس سے موز چھل کر کھانے کا طریقہ دکھا رہی ہے، اس پر رانگ ڈال رہے ہیں، پھر دوسری بچی آ رہی وہ الگ طریقے سے دکھا رہی، وہ رانگ ڈال رہی، تیسری بچی آ رہی موز کا چھلکا الٹے طرف سے کھول کے، جدھر سے اس کا یہ لگا رہتا نا، جہاں سے ارے جو خوشے کو لگا ہوا حصہ جدھر سے آتا ہے ادھر سے نہیں چھلنا ہے، اس کے نچلے والی طرف سے چھلنا ہے، اور چھلنے کے بعد پھر اس میں 3 حصے رہتے ہیں موز میں، تو اس میں انگلی ڈال کے اس کی 3 شاخوں کو الگ کرنا ہے، پھر ایک ایک شاخ توڑ کے کھانا ہے۔ یہ موز کھلا رہے کہ سونا کھلا رہے ہو؟ کیا کھلا رہے ہو؟ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موز ہونا ثابت کرو، آپ کا کھانا ثابت کرو، پھر طریقہ ثابت کرو۔ یہ تماشے ہیں جو دین میں گھڑ لیے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیلے کو اس کی جڑ کی طرف سے چھلا جائے، اس طرف سے نہ چھلا جائے جہاں پہلے ہی سے کچھ حصہ چھلا ہوا نظر آتا ہے، یہ بھی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ 18ویں موضوع بات یہ ہے کہ یہ بھی مشہور ہے، اس پر ابھی اس سے پہلے بھی کچھ دن پہلے لکھا گیا تھا، بے نمازی کے بارے میں کہ بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، 40 گھر دائیں جانب، 40 گھر بائیں جانب، 40 گھر آگے کی جانب، 40 گھر پیچھے کی جانب۔ تو اب ہندوستان میں کوئی گھر منحوس نہیں بچے گا پھر، اس واسطے کہ اب جتنا بھی نماز پڑھ لو تو بازو والے کی نحوست تو آئی نا، 4 طرف والے بھی منحوس ہیں، ان کی نحوست تو پہنچے گی آپ کو۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی ہر گھر مسلمان کا ایسا جس میں نمازی ہو، یا یہاں سے 40 گھر تک کوئی ایسا نہیں ملے گا جو نمازی نہ ہو، سب نمازی ہیں، بیچ میں کوئی ایک بھی بے نمازی ہو گیا تو آپ 40 گھروں میں سے آ گیا آپ کا گھر۔ تو آپ کے اطراف رہنے والے اگر 10-20 گھر کے لوگ بے نمازی ہیں
تو پھر تو آپ نحوست میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور یہ نص قرآن کے بھی خلاف ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. ایک کا بوجھ دوسرے پہ کیوں ڈالتے ہو؟ اس کی نحوست یہاں تک پہنچے گی. تو کسی کتاب میں ثابت نہیں ہے. اور یہ روایت بھی شاید سونے کے فضائل میں بیان کرتے ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سوتے وقت 5 کام کر کے سویا کرو. نمبر 1 4000 صدقہ کر کے، 4000 دینار درہم بہرحال جو بھی ہے صدقہ کر کے. نمبر 2 1 قرآن پاک پڑھ کے. نمبر 3 جنت کی قیمت ادا کر کے. نمبر 4 2 لڑنے والوں میں صلح کروا کے. نمبر 5 1 حج کر کے. سوتے وقت 1 حج کر کے سویا کرو. یعنی یہ 5 کام کر کے سویا کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام اتنے تھوڑے وقت میں کون کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ثواب میں 4000 دینار صدقہ کرنے کے برابر ہے. نمبر 2 3 قل پڑھنا ثواب میں 1 قرآن پڑھنے کے برابر ہے. یہ تو ثابت ہے من جملہ دوسری احادیث سے. نمبر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ثواب میں جنت کی قیمت ادا کرنے کے برابر ہے. نمبر 4 10 مرتبہ استغفار پڑھنا ثواب میں 2 لڑنے والوں میں صلح کرانے کے برابر ثواب ہے. نمبر 5 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ثواب میں 1 حج کرنے کے برابر ہے. یہ حدیث کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. حدیث ہی موجود نہیں ہے تو پھر یہ ثواب، یہ فضیلتیں کہاں سے ہوں گی؟ یہ پڑھ کے سونا الگ بات ہے کہ بھئی اذکار اورات پڑھ کے سویا کرو، قرآن پڑھ کے سویا کرو، 10 آیتیں کم از کم پڑھ کے سو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ بات اس طریقے سے آپ علیہ السلام سے ثابت ہو، اس کے لیے سند کی ضرورت پڑتی ہے. فضیلت ظاہر سی بات ہے، کوئی پروفٹ تو نہیں ہے کہ دکاندار اٹھا کے دے دے، کوئی کمپنی کوئی فیکٹری والا اٹھا کے دے دے. وہ تو آپ سے ثابت ہوگی جو بھی ہوگی آپ علیہ السلام سے. تو مروجہ موضوع احادیث کا علمی جائزہ اور غیر معتبر روایت کا فنی جائزہ، ان حضرات نے اس کو من گھڑت قرار دیا ہے. اور ایک روایت آخری جو 20 روایت میں سے ہے کہ مومن مسجد میں ایسا ہے جیسا مچھلی پانی میں، اور منافق مسجد میں ایسا ہے جیسے پرندہ پجرے میں. تو یہ مسجد میں ساتھیوں کو بٹھانے کے لیے شاید بولتے ہوں گے یا ایسے ہی بیان کرتے ہوں گے مسجد کی فضائل میں. یہ بھی کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے. علماء نے اس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہا ہے، اس لیے اس کو حدیث کر کے بیان کرنا درست نہیں ہے. حاصل یہ کہ یہ باتیں آپ علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ضمنی طور پر اس کا فرق بعض علماء نے لکھا ہے کہ کھانے سے پہلے کی جو دعا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اس میں بسم اللہ کے بعد علی کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ حدیث کی ساری کتابوں میں بسم اللہ و برکت اللہ ہے. بسم اللہ و برکت اللہ. حضرت شیخ الحدیث صدر مفتی حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو تحفۃ العلمائی میں نقل کیا ہے، کنز الایمال اور شعب الایمان وغیرہ کے حوالے سے. اور سنن و آداب ڈھابیل سے جو چھپی ہے اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے. بسم اللہ وعلی برکت اللہ صحیح اس واسطے نہیں ہے کہ اس کے متعلق یہ دعا 3 معتبر کتابوں میں ہے، لیکن کیوں صحیح نہیں ہے اس کا بہتر جواب تفسیر مظہری، حصن حسین اور صلاح المؤمن ان سب کے حوالے سے لکھا ہے ان حضرات نے کہ علی کہیں پر بھی ثابت نہیں ہے. ان حضرات نے جو بھی لکھا ہے تفسیر مظہری میں بھی یہ دعا ہے، مستدرک حاکم کے حوالے سے لکھا ہے، اور حصن حسین جو کتاب ہے دعاؤں کی اس میں بھی یہ کتاب ہے، اس میں مستدرک حاکم کا حوالہ ہے. صلاح المؤمن دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس میں بھی مستدرک حاکم کے حوالہ ہے، لیکن مستدرک حاکم میں جو دعا ہے وہ علی کے بغیر ہے. اور ان سب حضرات نے اسی کا حوالہ دیا لیکن علی کے ساتھ لکھا ہے. اور غیر معتبر روایت کا فنی جائزہ ان صاحب نے بھی اس پر تبصرہ کیا ہے. کھانے کے بعد کی جو دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اس میں وجعلنا کے بعد من کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ساری معتبر کتابوں میں من کے بغیر ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. تو من کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے. تو خیر حوالوں کے ساتھ یہ باتیں موجود ہیں تو انہیں بیان کرنے سے احتیاط کرنی چاہیے. جو باتیں دین میں ثابت ہیں وہی بیان کرنا چاہیے. ہم اسی کے مکلف ہیں، چونکہ بیٹھے ہی ہیں کیا واسطے؟ دین کی بات کرنے واسطے بیٹھے ہیں. تو دین کی بات دین میں جو ہے وہ بولنا، جو نہیں ہے وہ کیوں بول رہے ہو؟ تو اضافے کی تو اجازت نہیں ہے.
اللہ ہم سب کی حفاظت